رومی فرماتے ہیں مقصد از پیغمبر ایام خیش، تکیہ کم کن برفن و برقام خیش، کہ جو تیرے وقت کا پیغمبر ہے اس سے روگردانی نہ کر، اس سے بھاگنا۔ تکیہ کم کن برفن و برگام خیش، اپنے فن پہ، اپنی مہارت پہ اور اپنے کام پہ تو بھروسہ نہ کر، کیونکہ تیرا کام، تیرا فن یہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کام اور فن کے بعد جو نتیجہ ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ذمہ پہ ہے۔ وہ چاہے تو اس نتیجے کو اچھا کر دے، وہ چاہے تو اس نتیجے کو برا کر دے۔ رہی بات کہ تیرے وقت کا جو پیغمبر ہے، کہ جو علماء ہیں، جو صالحین ہیں، جو اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں، وہ انبیاء کے جانشین ہیں۔ انبیاء علم رکھتے ہیں، اور العلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور علماء ربانیین اور صالحین اور بزرگ جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی ذات کا وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو سونپا تھا اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو تیرے وقت کا پیغمبر ہے، جو تیرے وقت کا پیغام لے کے آنے والا ہے، جو تیرے سامنے اس دور میں موجود ہے، اور وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہے، تو اس سے غافل نہ ہو، بلکہ اس کی طرف متوجہ ہو، اور اپنے کام پہ، اپنے فن پہ تو بھروسہ نہ کر، بلکہ تو اس کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کر، تاکہ تیرا کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچ سکے۔ جو لوگ اپنے فن پہ، اپنے کام پہ مکمل طور پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پاتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ وہ لوگ جو صرف دنیاوی محنت میں، کوشش میں، جد و جہد میں لگے رہتے ہیں، اور صرف دنیاوی نتائج ہی چاہتے ہیں، اور اپنے کام کے اوپر، اپنے فن کے اوپر کہ میری پریکٹس بہت ہے، مجھے اپنے اوپر اعتماد بہت ہے، میرا تجربہ بہت ہے، میں نے تدابیر بڑی اختیار کی ہیں، ان سب چیزوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے میں، دنیاوی زندگی کو اچھا بنانے میں اپنی ساری کی ساری کوششیں صرف کر دیں، انہوں نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ آگے فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ جو دنیاوی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے محنتیں، کوششیں اور اپنے کام کے اوپر بھروسے کرتے رہے ہیں، وہ اپنے گمان میں اپنے تئیں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، کہ ہم جو کر سکتے ہیں یہ کوئی نہیں کر سکتا، ہمیں اپنے اوپر بھروسہ ہے، اور وہ اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے تئیں بڑا بہترین کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ اپنے گمان میں، اپنے خیال میں بڑا ہی بہترین کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں انہوں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، کہ وہ ساری زندگی انہوں نے صرف دنیا ہی اکٹھی کرنے میں لگا دی، اور اپنے کام کے اوپر ہی بھروسہ کیا، اور اپنے کام کے ساتھ ہی وہ مخلص رہے، جس کام کے لیے انہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا اس کی طرف انہوں نے توجہ نہ دی، اور جو اس وقت کے پیغمبر تھے، جو اس کو راہ ہدایت کی طرف بلا رہے تھے، ان سے بھی وہ بیزار رہا، اور ان کی طرف اس نے توجہ نہ دی۔ یہ بات شروع کب ہوتی ہے؟ کہ جب بندہ دین اسلام سے باغی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اسلام کے داعی ہیں، مبلغین ہیں، جو انبیاء کے وارثین ہیں، جو صالحین ہیں، ان کی باتوں کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتا۔ رومی فرماتے ہیں مغز را خالق نز انکار یار، اللہ رب العزت کی ذات کا انکار تیرے ذہن میں پیدا ہو گیا ہے،
کہ کہیں نہ کہیں تیرے ذہن میں یہ کسک آ گئی ہے، یہ رکاوٹ آ گئی ہے کہ پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں۔ ساری دنیا جو بھی ہے وہ دنیا دارے کے اوپر ہی کام کر رہی ہے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اپنی دنیا سیدھی کروں۔ دین میں کیا رکھا ہے؟ تو تیری دماغ میں یہ ایک خناس آ گیا ہے کہ پتہ نہیں خالق حقیقی ہے یا نہیں، اور تو اس کے انکار والے خناس کا، اس کے انکار والی بیماری کا شکار ہو گیا ہے۔ رومی فرماتے ہیں مغز را خالی کنز انکار یار، اپنے ذہن سے اللہ رب العزت کے وجود کا جو انکار والا خناس ہے، جو انکار والا کیڑا ہے، اس کو تو نکال۔ تاکہ ریحاں یا بھی از گلزار یار، جب تو ذہن سے اللہ رب العزت کے انکار والا جو کیڑا ہے وہ نکالے گا، تو پھر تو اللہ رب العزت کی ذات کے جو گلستان ہیں، جو پھلواریاں ہیں، ان کی تو خوشبو حاصل کرے گا، کہ جو ذکر کی محفلیں ہیں ان میں تیرا دل لگنا شروع ہو جائے گا، ان کے اندر تجھے چاشنی محسوس ہوگی۔ اس وقت تک یہ محسوس نہیں ہو سکتی جب تک تیرے ذہن سے اللہ رب العزت کی ذات کے انکار والا جو خناس ہے وہ دور نہیں ہوگا۔ جب وہ خناس دور ہوگا پھر تجھے اللہ رب العزت کا ذکر بھی پسند آئے گا، محفلیں بھی پسند آئیں گی۔ جو اپنے وقت کے جو پیغمبر ہیں، جو پیغمبری کی تعلیم کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تو ان سے پھر اعراض نہیں کرے گا بلکہ ان کے ساتھ تو محبت کرے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف تکفرون باللہ، تم میری ذات کا کیسے انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پس اس نے تم کو زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کہ نہ تم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہو، تمہارا کوئی نقطہ آغاز ہی نہیں تھا کہ جہاں سے ہو کہ یہاں سے تم شروع ہوئے ہو، نہیں، اس نے کن کہہ کے تمہیں پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا۔ اب وہ کن کہے گا، اور جب تمہارا دنیا میں ٹائم جو ہے اس میں جتنا لکھا ہے مکمل ہوگا، تم بغیر کسی ہیل حجت کی اس کی بارگاہ کی طرف چلے جاؤ گے اور تمہارے اوپر موت آ جائے گی۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا، سور پھونکا جائے گا، تم اس کے حکم سے پھر اٹھ جاؤ گے اور اس کی بارگاہ کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب اس دنیا میں آنا، اس دنیا سے جانا، قیامت والے دن دوبارہ زندہ ہونا، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر یہ جو دنیا میں تم نے 100 سال 50 سال گزارے ہیں، تمہارے ذہن میں میری ذات کا انکار کیوں ہو گیا ہے؟ کس وجہ سے تم کہتے ہو کہ ہم اپنی زندگی کے مالک ہیں؟ رومی فرماتے ہیں مغز را خالی کنز انکار یار، اللہ رب العزت کی ذات کے انکار سے ذہن کو خالی کر دو، تاکہ ریحاں یا بھی از گلزار یار، تاکہ تجھے اللہ رب العزت کی ذات کی خوشبو حاصل ہو، اور وہ خوشبو تجھے پھر اللہ رب العزت کی ذات کے مزید قریب کر دے گی۔ حضرت امانت علی چشتی نظامی آپ فرماتے ہیں میں جو بن کے مٹ رہا ہوں، میں جو مٹ کے بن رہا ہوں، کسی شوق فتنہ گر کا یہ کمال دل بری ہے، کہ یہ جو میرا اس دنیا میں آنا ہے اور پھر اس دنیا میں وجود کے ساتھ رہنا اور پھر اس کے بعد اس وجود کا ختم ہونا اور مٹ جانا، یہ آنا اور جانا یہ کسی کی محبت کا نتیجہ ہے، یہ اللہ رب العزت کے عشق کا نتیجہ ہے کہ اس نے محبت کی کہ کوئی مجھے پہچاننے والا ہو تو اس نے مجھے دنیا میں بھیج دیا، اور یہ کائنات کی ساری رنگینیاں جو ہیں وہ بکھیر دیں، اور اس نے انسانوں کا یہ پورا سلسلہ شروع فرمایا کہ میں جو بن کے مٹ رہا ہوں، میں جو مٹ کے بن رہا ہوں، کسی شوق فتنہ گر کا یہ کمال دل بری ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ انسان کو وجود دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے کہ تیرے ذہن میں انکار والی جو بات ہے وہ کیسے آ گئی ہے؟ کس وجہ سے تو اس دھوکے کا شکار ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں رب ہے یا نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، تیرا رب وہ رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے ٹھیک ٹھیک طریقے سے سارے کا سارا بنایا
اور برابر اعضاء کے ساتھ تجھے بنایا۔ ناک کی جگہ کان نہیں ہے، کان کی جگہ ناک نہیں ہے، ہر ایک چیز جہاں جہاں مناسب تھی اس انداز سے پیدا کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسی اس نے صورت چاہی ویسی اس نے صورت بنائی اور ویسی تجھے شکل دے دی۔ اس نے تجھے شکل دی، اس نے تجھے متوازن اعضاء دیے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اسی ذات کے بارے میں تو شک کے اندر مبتلا ہے کہ پتہ نہیں وہ ذات ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ ذات نہیں ہے تو پھر تیرا وجود کہاں سے آ رہا ہے؟ تو کہاں سے شروع ہوا ہے؟ کوئی اپنا نقطۂ آغاز بتا دے۔ کوئی ماننے والا ہے یا انکار کرنے والا ہے وہ بتا دے کہ آدم علیہ السلام سے علاوہ ہماری نسل فلاں کسی شخص سے شروع ہوئی ہے؟ نہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ یہودی ہیں، سب اس بات کی اقراری ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اور پوری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں سب ان کی اولاد ہیں، اور یہ اللہ رب العزت نے سلسلہ شروع فرمایا ہے۔ حافظ محمد علی بصیر پوری آپ اس موضوع پہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نون نفی دا پردہ، نون نفی دا پردہ ڈھولے دور ہٹ آیا۔ نفی کا جو پردہ ہٹایا ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہٹایا ہے کہ جو ہمارے ذہن میں اللہ رب العزت کی ذات کا انکار تھا اس کو آپ نے ختم کر دیا۔ نون نفی دا پردہ ڈھولے دور ہٹایا، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے انکار والے پردے کو دور کر دیا، ختم کر دیا۔ اگے باج وسیلے آہا شرک کمایا، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بغیر سارے کے سارے مشرک تھے، کار تو رہے تھے کہ ہم توحید کرنے والے ہیں، ہم اللہ اللہ کرنے والے ہیں، لیکن سارے مشرک تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سارے موحد ہوئے۔ رہی کفر کریندی مسلم نام صدایا، وہ عیسائی، وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کہتے تھے کہ ہم اسلام والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اسلام ہی لے کے آئے تھے، لیکن وہ لوگ کر کیا رہے تھے؟ وہ کفر کر رہے تھے، وہ شرک کر رہے تھے، اور وہ کفر اور شرک کو کس نے دور کیا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات نے دور کیا۔ آپ فرماتے ہیں نون نفی دا پردہ ڈھولے دور ہٹایا، اگے باج وسیلے آہا شرک کمایا، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بغیر ساری عمر شرک کر رہے تھے، لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ نے وہ اللہ رب العزت کی ذات کی انکار والے پردے کو دور کر دیا۔ ڈھولے ترس کمایا گھر پھیرا پایا، جب آپ تشریف لائے آپ نے مہربانی کی اور ہمارے اوپر مہربانی فرماتے ہوئے ہمیں آپ نے سیدھی راہ دکھائی۔ رومی فرماتے ہیں کہ کس طرح سے تجھے اللہ رب العزت کی ذات کی خوشبو آئے گی، آپ اس میں مثال دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تاب یابی بوئے خلدس یار من، جس طرح کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کی موجودگی کے وقت یہ فرمایا تھا کہ مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تاب یابی بوئے خلد از یار من، چوں محمد بوئے رحمہ از یمن، جس طرح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن سے اللہ رب العزت کی خوشبو حاصل کی تھی، اور وہاں پہ حضرت اویس کرنی موجود تھے، اور حضرت اویس کرنی چونکہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اور آپ کی ذات کے ساتھ سچی محبت کرنے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بس اسی طرح سے جب تو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف بڑھنا شروع کر دے گا اور ذہن سے اس کے انکار کو نکال دے گا، تجھے بھی اسی طرح سے رحمان کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے اوپر دوسری مثال ایسے سمجھے کہ جیسے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب ان کا کرتا نکلا تو آپ کے والد گرامی نے فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ خوشبو کیسے پہنچی، کس طرح سے پہنچی؟ سینکڑوں میل کے فاصلے پہ۔ بس اسی طرح سے تو سمجھ جا کہ جب تو اللہ رب العزت کی ذات کا انکار ذہن سے نکال دے گا اور اس کی ذات کے اوپر پختہ ہو جائے گا، تجھے بھی اللہ رب العزت کی خوشبو پہنچنا شروع ہو جائے گی، جس کے لیے نہ تو کسی
ذرائع کی ضرورت ہوگی، نہ کسی پرفیوم کی ضرورت ہوگی، بلکہ وہ اللہ رب العزت خود اس کا سارے کا سارا انتظام اپنی شیان شان فرما دے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں، در صفِ معراجیاں گر بیستی، تو ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میں ترقی کروں، میں ترقی کروں، میں ترقی کروں، میں بلندی پہ چلا جاؤں، میں عروج حاصل کروں۔ در صفِ معراجیاں گر بیستی، اگر تو ترقی والوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہے تو کیا کر، چون براکت پر کشاید نیستی، تو نفی کے گھوڑے پہ سوار ہو جا، تو اپنے آپ کی نفی کرنی شروع کر دے، تو بلند ہو جائے گا، تو نفی کے براق کے اوپر سوار ہو جا، تو ترقی حاصل کر لے گا، تو معراج حاصل کر لے گا، تو عروج حاصل کر لے گا۔ جیسے شیخ سعدی فرماتے ہیں، نہاد شاخ پر میں و سر بر زمیں، کہ جو شاخ جتنی پھلوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے اتنی ہی وہ زیادہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پس اسی طرح سے جب تو اللہ رب العزت کی خوشبو حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے تو اس کی ذات کا انکار ختم کر، پھر اپنے آپ کو تو جھکا دے، عاجز ہو جا، اس کے سامنے جھک جا۔ جتنا تو جھکتا چلا جائے گا وہ رحمان تجھے اتنا زیادہ بلند کرنا شروع کر دے گا، تو تجھے اوج ثریا پہ پہنچا دے گا۔ وہ تیرے لیے فَاذْکُرُونِی اذکرکم والا معاملہ کرے گا کہ تو اس کا ذکر کرتا رہے گا، وہ تیرا ذکر کرتا رہے گا، اور ذکر جو ہے وہ ہمیشہ ایسے بلند کرے گا کہ رہتی دنیا تک نام رہے گا۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک دفعہ پاک پتن شریف بابا صاحب کے عرس کے موقع پہ موجود تھے۔ کسی شخص نے آپ سے سوال کیا کہ یہاں پہ لوگ شرک کر رہے ہیں، حق فرید یا فرید کے نعرے لگا رہے ہیں، تو مجھے آپ اس کا جواب دیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس میں کوئی شرک نظر نہیں آ رہا، بلکہ یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم فرمایا ہے اس کا مصداق مجھے تو نظر آ رہا ہے۔ اپنے اپنے دیکھنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر بلند کر دوں گا۔ ساری عمر بابا فرید جو ہیں وہ اللہ اللہ کرتے رہے ہیں، اور اب اللہ رب العزت اپنی شیان شان لوگوں کی زبانوں سے فرید کروا رہا ہے، اور وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر جو ہے وہ بلند کر رہا ہے۔ مجھے تو اس میں شرک والی کوئی بات نظر نہیں آ رہی۔ رومی فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو بلند ہو جائے، لوگ تجھے پہچانے، تو ترقی حاصل کر لے، تو پھر فنا کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو جا۔ جب تو فنا کے گھوڑے پہ سوار ہو جائے گا تو بلند ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بلند ہونا، تو یہ نہیں سمجھ کہ بلند ہونا شاید اس طرح سے ہے کہ بندہ چھت پہ چڑھ جائے، اونچی بلڈنگ پہ چڑھ جائے، یا کسی اور اونچی جگہ پہ چڑھ جائے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، یہ بلند ہونا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں نیچو معراج زمینی تا قمر، بلند ہونا، ترقی کرنا یہ نہیں ہے کہ انسان زمین سے چاند پہ چلا جائے اور چاند سے آگے کسی اور جگہ پہ چلا جائے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ بلندی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ترقی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بلکہ چوں معراج جنینی تا نہا، بلکہ ترقی یہ ہے کہ جس طرح سے بچہ ماں کے پیٹ میں ایک لوتھڑا ہوتا ہے خون کا، اور اس سے وہ ایک پورا بچہ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے، اور کیسے وہ لوتھڑے سے پورے کا پورا بچہ تیار ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں، اور اس کی پوری کی پوری حیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ بس اسی طرح سے تیری بھی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہو جانی چاہیے، تیری بھی جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلق ہے وہ ایسا مضبوط ہو، تیری ایسی بلندی ہو کہ تیری پوری کی پوری کیفیت بدل جائے، تیرے اندر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات ایسے جلوہ گر ہوں کہ لوگ تجھے دیکھیں تو وہ عش عش کر اٹھیں کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کا بندہ نظر آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بچے کی اس ترقی کو ذکر فرمایا کہ بچہ کیسے ترقی پاتا ہے، کیسے پروان چڑھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، تحقیق ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم جعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اس پانی کے ایک قطرے سے ہم نے ایک لوتھڑا بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اس ایک لوتھڑے سے ایک بوٹی بن گئی، فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، پس ہم نے اس
بوٹی کے اندر ہڈیاں پیدا کی اور ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چلایا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ وہ بچے کی ترقی ہے جو اس کے ماں کے پیٹ میں ہو رہی ہے۔ جدید سائنس نے 1970 کے اندر آ کے یہ تحقیق کی جب الٹرا ساؤنڈ مشین آئی کہ بچہ ماں کے پیٹ میں اس طرح سے پروان چڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے قرآن کریم میں فرما دیا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کس طرح سے پروان چڑھتا ہے۔ آگے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ رب العزت کتنا بلند و بالا ہے، کتنی اچھی تخلیقات کرنے والا ہے، برکت والا ہے۔ رومی فرماتے ہیں پس تیری ترقی بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے جیسے بچے نے ماں کے پیٹ میں ترقی کی اور باشعور بچہ بن گیا، عقل والا بچہ بن گیا اور پورے ایک شعور نے جنم لیا۔ آپ فرماتے ہیں پس تو بھی اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ایسے قدم بڑھا، ایسی ترقی حاصل کر کہ تو بھی پہچان والا ہو جائے۔ رومی فرماتے ہیں خوشبو راکے گشت خنگے نیستی سوئے ہستی آردت گر نیستی، کہ جو فنا کا گھوڑا ہے وہ بہت اچھی سواری ہے۔ جب بندہ فنا کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاتا ہے بندہ پھر فنا نہیں ہوتا، بندہ پھر باقی ہو جاتا ہے، کہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مست ملنگ ہو گیا ہے اور یہ ختم ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں وہ باقی ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو دوام بخش دیتا ہے۔ سینکڑوں مثالیں ہمیں ملتی ہیں اس فانی اور باقی کی۔ لاہور چلے جائیں، وہیں پہ مقبرہ جہانگیر ہے، وہیں پہ داتا صاحب کا مزار ہے۔ مقبرہ جہانگیر ایک بادشاہ تھا جس نے پورے بر صغیر پہ حکومت کی۔ وہاں پہ لوگ کس طرح سے جاتے ہیں، کس انداز میں جاتے ہیں، سبھی کو معلوم ہے۔ دوسری طرف داتا صاحب ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ رب العزت کی ذات کے لیے وقف کی اور فنا کے گھوڑے پہ سوار رہے۔ آج اللہ رب العزت نے ان کو بقا عطا کی ہے۔ جو ساری زندگی باقی کرتا رہا، محل بناتا رہا، اپنے لیے آسائش کے سامان بناتا رہا کہ میں باقی رہوں، وہ ختم ہو گیا ہے۔ حضرت بیدم وارسی آپ فرماتے ہیں مٹ کر بھی رہے باقی جو تجھ پہ مٹے ساکی، جو مٹتے ہیں بنتے ہیں خاکے درے جانانا۔ رومی فرماتے ہیں کہ جو فنا کا گھوڑا ہے یہ بہت اچھی سواری ہے، اس کے اوپر تجھے سواری کرنی چاہیے۔ اقبال فرماتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔